فی الارض الا علی اللہ رزقها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے مردوں کے ذمے تجارت کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کا شعبہ اختیار کرنا، صنعت و حرفت کا کام کرنا، روزی کمانا، دکانداری کرنا، محنت مزدوری کرنا، محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ رب العزت نے مردوں کے کندھوں پر عائد کی ہے۔ مرد حضرات دنیا کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اگر رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں، نیت ٹھیک ہوتی ہے، تو ان کا دنیا کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر تنگ دستی غربت ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام کاروبار کرو۔ اس نوجوان نے مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر دکان کھولی اور روزانہ نماز فجر کے بعد مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف چلا جاتا۔ کچھ صحابہ کرام نے جب اس نوجوان کو روزانہ نماز فجر کے بعد بازار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جاتا، یہ تلاوت قرآن کر لیتا، یہ اور نیک اعمال کا اہتمام کر لیتا۔ یہ تو روزانہ صبح سویرے دنیا کمانے کے لیے بازار کی طرف جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر یہ نیک نیت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے بازار کی طرف جاتا ہے، جتنی دیر یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، اس کا دکان پہ بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے۔ تو گوئے کہ دنیا کمانے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے نیکیاں رکھ دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، نیت ٹھیک ہوتی ہے، رزق حلال کا اہتمام کرنے والا جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ گویا کہ انسان 10 گھنٹے 12 گھنٹے دکان کے اوپر گزار دیتا ہے، وہ کسی دفتر کے اندر، ملز کے اندر، فیکٹری کے اندر 10-12 گھنٹے کی ملازمت کرتا ہے، بندہ دنیا کمانے کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، بندہ رزق کی تلاش میں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جاتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے، وہ اس کی خاطر تمام تر مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، حرام نہیں کماتا، حرام کی طرف
طرف نہیں جاتا، تو میرے پیغمبر نے کتنی بڑی بشارت اس تاجر کو دی ہے، دنیا کمانے والے کو دی ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا میرے امتی کا کام ہے، اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قیامت کے دن منور فرما دیں گے، اللہ اس کے چہرے کو روشن بنا دیں گے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے والے کا چہرہ قیامت کے دن چمکدار بنا دیا جائے گا، اسی طرح رزق حلال کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی قیامت کے دن چمکدار بنا دیں گے۔ دکانداری کرتے ہوئے، رزق کماتے ہوئے بعض مرتبہ ہمیں کوئی پرافٹ نہیں ملتی۔ جب مہینے کے بعد، سال کے بعد حساب و کتاب کیا جاتا ہے، محنت مشقت زیادہ ہوتی ہے لیکن پیسہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، زیادہ بندے کو نفع نہیں ملتا، بندہ نقصان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنی دکان کو ٹائم بھی پورا دیتا ہے، بندہ ملازمت کے لیے وقت بھی پورا دیتا ہے، جس سیلری کے اندر وہ چند مہینوں سے گھر کا نظام چلا رہا تھا تو اب اسی تنخواہ کے اندر گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ مہنگائی، غربت، تنگ دستی اپنی جگہ پہ، لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو ان فرامین کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بندے کی زندگی کے اندر سے، مال پیسے کے اندر، دکانداری کے اندر، تنخواہ کے اندر برکت کیوں ختم ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دکاندار اپنا مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھاتا ہے اس بندے کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ جو دکاندار، جو بندہ، اب ایک تو سامان دکان کے اوپر بیچنا ہوتا ہے، خریدنا ہوتا ہے، اور کبھی انسان محلے کے اندر، گھر کے اندر، دفتر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، کسی کو موبائل پسند آ جاتے ہیں، کہتے ہیں موبائل مجھے دے دے، تو یہاں بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب کسی بندے کو موبائل مثال کے طور پہ پڑا 25,000 روپے کا، اس نے چند ہزار کا موبائل خریدا، پھر موبائل پہنچنے کے اندر جو پیسہ لگا وہ سارے ملا کے 25,000 روپے کے اندر موبائل اس کو پڑا۔ اب کوئی دوست کہتا ہے یہ موبائل مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیچنا، کہتے ہیں مجھے پسند آ گئی آپ دے دیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے 30,000 روپے دے دیں، وہ کہتے اتنے کا تو موبائل نہیں، آپ کچھ کم کریں، تو یہ آگے سے قسم کھاتے اللہ کی قسم مجھے 30,000 روپے کے اندر پڑا ہے۔ اب اگلا بندہ اس قسم کی وجہ سے اعتبار کر لیتا ہے، اس قسم کی وجہ سے اعتماد کر لیتا ہے کہ مسلمان ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا دیندار بندہ ہے، نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، یہ تو جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ وہ 30,000 روپے نکال کے اسے دے دیتا ہے، موبائل لے کے چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اگرچہ 5,000 روپے کی پرافٹ ہوئی ہے، 5,000 روپے کا نفع ہوا ہے، اس کا سامان بک گیا، نفع مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پیسوں کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا۔ ان پیسوں کے اندر برکت نہیں رہتی، اور جس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی تو ان پیسے کے اندر بندے کو سکون نہیں مل سکتا۔ جن پیسوں کے اندر برکت نہیں ہوتی وہ پیسہ بعض مرتبہ بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور جس پیسے کے اندر اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے برکت آ جاتی ہے، بندہ رات کو میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ جس پیسے کے اندر برکت آ جاتی ہے بندے کو سکون مل جاتا ہے، ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ جس پیسے کے اندر برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیماریوں، کچہریوں اور تھانوں سے محفوظ فرما دیتی ہے۔ بعض مرتبہ جب بندہ موت کے، قبر کے، حشر وغیرہ کے واقعات پڑھتا ہے یا خرچ کرنے کے فضائل کو پڑھتا اور سنتا ہے تو وہ خرچ بھی کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ کہتے ہیں مال پیسہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے،
خواتین کہتے زیورات رکھنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا بندے کے پاس مال پیسہ نہیں ہونا چاہیے، صبح مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے، ایک وقت کا ہونا چاہیے، دوسرے وقت کا نہیں ہونا چاہیے۔ توکل اپنی جگہ پہ کہ اللہ انتظام کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا توکل چند دن کا ہوتا ہے، ہمارا توکل چند ہفتے کا ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو پھر کہتے اللہ تو انتظام ہی نہیں کرتا، اللہ کے بارے میں بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ آج کے دور کے اندر مال پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور کے اندر اپنے گھر کا ہونا، اپنے کاروبار کا ہونا، اپنی دکان کا ہونا، اپنی سواری کا ہونا، خواتین کے پاس زیورات کا ہونا، مردوں کے پاس اضافی مال پیسے کا ہونا، یہ آج کے دور میں ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر، غربت، تنگ دستی یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جس بندے کے پاس مال پیسہ نہیں ہوتا، جب پیٹ کے اندر بھوک کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس آگ کو مٹانے کے لیے بندہ پھر ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے، کبھی حرام طریقے اختیار کر لیتا ہے، کبھی بینک سے سود پہ قرضہ اٹھا لیتا ہے، کبھی کسی دکاندار سے سود پہ قرضہ اٹھا لیتا ہے، اور بعض مرتبہ جب مال پیسہ نہیں ہوتا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو کوئی بندہ ایسا مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نوکری کا انتظام میں کر دیتا ہوں، آپ کے لیے پیسے کا انتظام میں کر دیتا ہوں، لیکن اسلام کو چھوڑ کر آپ فلاں مذہب کو قبول کر لے، تو بندہ کہتے ٹھیک ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ مال پیسے کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال پیسے کی وجہ سے اپنے ایمان کے اوپر سودا بازی کر لیتا ہے۔ تو میرے محبوب نے 1400 سال قبل یہ ارشاد فرمایا تھا غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے اندر مال پیسہ ہونا چاہیے، لیکن مال پیسہ انسان کی جیب کے اندر ہونا چاہیے، دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جب دل کے اندر دنیا گھس جاتی ہے تو پھر انسان کو نیک اعمال اچھے نہیں لگتے۔ جب دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے پاس دنیا کی تمام تر نعمتیں ہوتی ہیں لیکن دل کے اندر دنیا گھسی ہوئی نہیں ہوتی، جیب کے اندر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کے لیے خرچ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، رفاہی جگہوں پہ خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، مساجد مدارس کو دینا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور کے اندر مال پیسہ ہونا یہ بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلکہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، یہ ہم نے بدھ والے دن حدیث پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے لیے درہم اور دینار رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ اس زمانے کے اندر درہم کے اوپر خرید و فروخت ہوتی تھی، دینار کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آج کے دور میں کرنسی ہے، ڈالر ہے، ریال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 1400 سال قبل ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا جب مال پیسہ بندے کے لیے ضروری ہو جائے گا، لہٰذا مال پیسہ بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ اس مال پیسے کے جو حقوق بندے کے اوپر لازم ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ پیسہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو بندہ اس کی زکوٰۃ نکالے، غریبوں کا حق نکالے۔ اگر کسان ہے، زراعت کا شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس مال کا عشر نکالے، صدقہ فطر نکالے۔ جب بندہ مال کا حق ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پورے مال کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ بلکہ مالدار بننے کے لیے، غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، رزق کے اندر فراخی اور خوشحالی کے لیے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے عجیب عمل بتایا ہے، اور حضرت نے یہ عمل ماہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھ کے ارشاد فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں 2.5% زکوٰۃ نکالنے والے تو بہت سارے ہیں کہ وہ اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پہ نکال دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں چونکہ غربت، مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ 5% نکالا کریں۔
جو زکوٰۃ زیادہ نکالے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جو 5% زکوٰۃ نکالے گا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ جو غریب نہیں ہوگا تو اللہ مالدار اسے بنائیں گے، اللہ رزق کے اندر فراخی پیدا فرمائیں گے، اللہ بندے کو خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں نکالیں، جب نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ ٹینکی کے اندر پانی اگر کھڑا رہے، اسے خرچ نہ کیا جائے تو ہفتہ ویسے ہی پانی کھڑا رہے گا۔ اگر پانی کو خرچ کیا جائے، موٹر چلائیں گے تو تازہ پانی آ جائے گا۔ اسی طرح بندے کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ بندے کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں 700 گنا یا بغیر حساب کے عطا کرنا یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ بعض مرتبہ 10 گنا اسے لوٹا دیتا ہے، کبھی 700 گنا دے دیتا ہے، اللہ کبھی اتنا دیتا ہے کہ اس کی کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر کھانا کھا رہی تھی تو دروازے کے اوپر کوئی مانگنے کے لیے آیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی، بھکاری کو دے دی، وہ روٹی لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باندھی آپ کے پاس 9 روٹیاں لے کر آئی اور کہا کہ کوئی بندہ دروازے پر آپ کے لیے ہدیہ دے کے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا گنتی کرو۔ جب خادمہ نے گنتی کی تو وہ 9 روٹیاں تھیں۔ رابعہ کہنے لگے کہ یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، یہ واپس لے جاؤ۔ خادمہ واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ دے کے گیا ہے۔ فرمایا گنتی کرو کتنی ہے۔ جب گنتی کی تو 9 روٹیاں تھیں۔ فرمایا یہ میری نہیں ہے، کسی اور کی ہیں۔ وہ خادمہ چلی گئی، تیسری مرتبہ لے کے آئی تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گنتی کرو۔ جب گنتی کی تو 9 روٹیاں تھیں۔ فرمایا کہ یہ میری نہیں، کسی اور کی ہے۔ وہ خادمہ کہنے لگی کہ آپ مجھے راز تو بتائیں کہ میں آپ کے پاس لے کے آتی ہوں، آپ کہتی میری نہیں ہے، لیکن دینے والا آپ کے لیے دے کر گیا ہے، آپ کا نام لیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی کہ میں نے اللہ کے قرآن کے اندر پڑھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا عطا کریں گے۔ میں نے اللہ کے راستے میں مانگنے والے کو 1 روٹی دی ہے، اللہ اس کے بدلے مجھے 10 روٹیاں دے گا۔ یہ 9 روٹیاں کسی اور کی ہوں گی، جب اللہ مجھے دے گا تو 10 روٹیاں پوری ہوں گی۔ تو وہ خادمہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اصل کے اندر دینے والا 10 دے کر گیا تھا، لیکن مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے 1 روٹی اپنے لیے نکال کے رکھ لی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا ضرور واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ آج کے دور میں مہنگائی عروج پر ہے، غربت، فقر و فاقہ کے بادل پوری امت کے اوپر، لوگوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ دکاندار بھی پریشان، کسان بھی پریشان، مزدور بھی پریشان، دہاڑی دار بھی پریشان، ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ویرانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، آپ دعا کریں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے، قیمتیں کم ہو جائیں، نرخ کم ہو جائیں۔ حضرت بہلول کے پاس گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، اس دانے کو اٹھا کے فرمایا کہ گندم کا ایک دانہ 1 دینار کے بدلے بھی ہو جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بندہ حیران پریشان کہ حضرت میں تو مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، آپ نے مہنگائی اور زیادہ کر دی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے اور ایک کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، جب تک میں وہ کام کرتا رہوں گا اللہ اپنا ذمہ پورا کرتے رہیں گے۔
تو اس شخص نے حضرت وہ کیا، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے ذمے عبادت لگائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنے ذمہ رزق لیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا جب تک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچاتے رہیں گے، اور جس دن میں نے عبادت کے اندر سستی کر دی، عبادت کے اندر کمی کر دی، اللہ تعالیٰ اس دن میرے اوپر رزق کے دروازے کو بند فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیا تو پھر میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ یہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت کرے گا تو میں اس کی غربت کو ختم کر دوں گا، تنگ دستی کو ختم کر دوں گا، اس کے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نماز کے ذرائع سے کرتا ہے، کبھی وہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، کبھی تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، جو بھی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کبھی غربت اور تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے چند اعمال بتائے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم ان اعمال کا اہتمام کر لیں تو اللہ انشاءاللہ رزق کے اندر ضرور برکت اور اضافہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کو سکون اور تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراخی ضرور فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے تو اہلیہ سے پوچھا کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا کچھ بھی نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، نفل پڑھنے کے بعد اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے پینے کا سامان آیا؟ اہلیہ نے جواب دیا کچھ بھی نہیں آیا۔ صحابی نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، اہلیہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھی، جب تیسری مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے اہلیہ سے پوچھا کھانے پینے کا سامان آیا ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی بندہ آپ کے لیے سالن اور روٹی ہدیہ کے طور پہ دے کے گیا ہے۔ بیوی نے دسترخوان کے اوپر سامان رکھا تو بیوی اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے نماز پڑھی، دوسری مرتبہ پوچھا میں نے کہا کچھ بھی نہیں آپ نے نماز پڑھی، یہ آپ بار بار نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا تھا جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی تنگیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ سے پوچھا کہ کھانے پینے کا سامان آیا یا موجود ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو میں نے اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری نماز کے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے کے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ میں نے پھر نماز پڑھی، دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ نماز کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے کے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جب میں نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا۔ تو ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، اللہ فرماتے رزق تو ہم دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے بتلا دیا جو نماز کا اہتمام کریں گے میں انہیں رزق دیتا رہوں گا۔ گھر کے اندر خواتین نماز پڑھتی ہیں، گھر کے اندر بچے نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات مساجد کے اندر آ کے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام ضرور فرما دیتے ہیں۔
رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے دوسرا عمل وہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دیں گے، اللہ اس کی تنگیوں کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کثرت استغفار کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا اللہ کبھی بھی غربت اور تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے، چونکہ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر استغفار کے جہاں بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں تو ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا تو میں اس کے مال کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ اب یہ وعدہ اللہ رب العزت کا ہے، استغفار پڑھنا بندے کا کام ہوتا ہے اور رزق کے اندر اضافہ کر دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بھی استغفار پڑھتے تھے۔ جب آپ بائیں طرف سلام پھیر دیتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو 3 مرتبہ استغفار پھر پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور دن کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار پڑھتے تھے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی سید الانبیاء ہو کر استغفار کا اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی استغفار کا اہتمام زیادہ کریں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جو صبح و شام استغفار کی تسبیح کرے گا، صبح و شام استغفار کا التزام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ اور برکت ضرور پیدا فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا تو امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے سوچا کہ مسجد کے اندر رات گزار لیتا ہوں۔ فرماتے کہ میں مسجد کے اندر گیا، میں نے مسجد کے اندر بستر لگانا چاہا تو مسجد کا خادم کہنے لگا کہ بوڑھے میاں اپنے ٹھکانے پہ تشریف لے جائیں، مسجد کے اندر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اس خادم کی مجبوری کو سمجھ گیا تو میں نے اپنا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کے میں باہر چلا گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سوچ رہا تھا کہ رات کے اس وقت میں کہاں جاؤں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے ہوئے مجھے راستے کے قریب ایک تنور نظر آیا، اس تنور سے لوگ روٹیاں لے کے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ فرماتے میں سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے تنور کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے روٹیاں پکانے والے نان بھائی کو دیکھا، جب وہ پیڑا بناتا، پیڑے کو بڑا کرتا، تنور میں لگاتا یا روٹی باہر نکالتا تو استغفار پڑھتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس نان بھائی کے کثرت استغفار کے اوپر اتنا حیران ہوا کہ میں نے جذبات میں آ کے اس نان بھائی سے کہا کہ اتنا استغفار کیوں پڑھتے ہو؟ آپ بار بار استغفار پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نان بھائی امام احمد بن حنبل کو جانتا نہیں تھا، وہ کہنے لگا بوڑھے میاں اللہ رب العزت نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا ہے، میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، البتہ ایک دعا ایسی ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ نان بھائی کہنے لگا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور چاہت دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، اللہ احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے۔ امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھے، اس نان بھائی کی پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا خوش ہو جا، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ اللہ استغفار کی برکت سے دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے تیسری چیز وہ ہے صلہ رحمی کا اہتمام کرنا، رشتے ناتے جوڑ کے رکھنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ و مالہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر مال کے اندر اضافہ ہو جائے
تو اسے چاہیے صلہ رحمی کا اہتمام کرے، رشتے ناتے جوڑ کے رکھے۔ جو بندہ رشتے ناتے جوڑ کے رکھتا ہے، بول چال ختم نہیں کرتا، اللہ اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے اعزہ اقربا کے ساتھ بول چال ختم کر دیتا ہے، رشتے ناتے توڑ دیتا ہے، لمحوں کے اندر مرنا جینا ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ اللہ رحمت اور برکت کے دروازے بھی اس بندے کے اوپر بند فرما دیتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کالا جادو کر دیا، رزق کو باندھ دیا، رزق کی بندش کر دی۔ کسی نے رزق کو باندھا نہیں ہوتا۔ میں اپنے پیر و مرشد کے اوپر قربان جاؤں، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ بعض مرتبہ دنیا والوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار باندھ دیا تو اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اللہ قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں کہ رزق کے اندر اضافہ تو میں کرتا ہوں، رزق کو تنگ میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کے دو نام ہیں، ایک قابض اور دوسرا باسط۔ قابض کا معنی قبض کرنے والا، تنگ کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کے قابض نام کی تجلی کسی بندے پر پڑتی ہے تو ہر چیز ٹائٹ ہو جاتی ہے، بندہ تنگیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر صحت بندے کا ساتھ نہیں دیتی، بچے بندے کے نافرمان بن جاتے ہیں، رزق کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اور جب اللہ کے باسط نام کی تجلی کسی بندے پر پڑتی ہے، اللہ ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر نعمت کے اندر کشادگی ہو جاتی ہے، صحت بھی بندے کی ٹھیک ہو جاتی ہے، بچے گھر والے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ رزق کے اندر فراوانی عطا کر دیتے ہیں، اللہ روحانی اعتبار سے بھی بندے کو کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ رزق کو تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ کسی دنیا دار کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب میرے محبوب نے فرما دیا صلہ رحمی کرو گے، اللہ تمہارے رزق اور عمر کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ بول چال ختم کرنے کی وجہ سے رزق کی تنگیوں کے اندر بندے کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں استغفار بھی پڑھتا ہوں، میں حج عمرے بھی کرتا ہوں، صدقات خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت اور تنگ دستی میرے اوپر چھائی رہتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ بول چال ختم کرنا بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اعزہ اقربا کے اندر کسی نہ کسی کے ساتھ بول چال ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی طرف سے بول چال ختم نہ کیا کریں۔ اگر کبھی غصہ آ جاتا ہے، بندہ کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد نہیں بولنا، میرے گھر نہیں آنا، تو بندہ بعد کے اندر معذرت کر سکتا ہے، سوری کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کس موڑ پہ زندگی بے وفائی کر جائے۔ جب دنیا کے اندر بول چال ختم کر لیتے ہیں، رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، اور جب وہی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد کے اندر اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے، مرنے والا کتنا اچھا تھا، اگر میں دنیا ہی کے اندر تعلقات بنا لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب اس دن رونا ہے، اس دن انسان نے پچھتاوا کرنا ہے، تو دنیا ہی کے اندر جیتے جاگتے بندہ صلہ رحمی کا اہتمام کر لے، بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو بندوں کو خوش کر دیتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے چوتھا عمل وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ بعض مرتبہ بیٹا یا بیٹی جب غصہ آتا ہے تو ناراضگی کے اندر اپنے ماں باپ سے بول چال ختم کر دیتی ہے۔ بچہ کہتے ہیں امی آج کے بعد تجھ سے بات چیت نہیں کرنی، بیٹا ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ ناراضگی کرتا ہے، والدین کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد جس حق کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرماتے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میرے حضرت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے اندر، ان کی عمر کے اندر برکت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ان کے دکھ درد کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے سائے سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے اور شفقتوں سے زندگی کے اندر ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اکابرین
اور مشائخ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں جو 3 چیزوں کو خوش رکھتا ہے، اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، اپنے استاد کو خوش رکھتا ہے، مشائخ کو خوش رکھتا ہے، تو اس پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ والوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو خوش رکھے گا اللہ کبھی بھی اسے غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ جو اپنے استاد کو خوش رکھے گا اللہ تعالیٰ علمی اعتبار سے اسے کبھی بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ جو اپنے مشائخ کو خوش رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا فیض پوری دنیا کے اندر عام اور تام فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے روزانہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں، ایصال ثواب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے، ایصال ثواب کی برکت سے انشاءاللہ رزق کے دروازے اپنے بندوں کے اوپر ضرور کھول دیں گے۔ رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے اگلا عمل وہ ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ ہم بعض مرتبہ دوسروں سے دعا کرواتے ہیں، قاری صاحب، حضرت صاحب دعا کریں کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن جب وہ اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تو اپنے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وقت ضرور دیا کریں، اپنی صحت کو وقت دیا کریں، اپنی اولاد کو وقت دیا کریں، اپنے علم کو وقت دیا کریں۔ کیا مطلب؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کریں، اللہ میری تمام تر جسمانی روحانی بیماریوں کو ختم فرما، اللہ میری صحت کے اندر برکت پیدا فرما، میری اولاد کو نیک بنا، میرے کاروبار کے اندر برکت پیدا فرما، قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، اللہ وہ مسئلہ حل کر دے۔ جب بندہ اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی ضروریات کا انتظام ضرور فرماتے ہیں۔ آج کل سردیاں ہیں، نیند بندے کی رات کو پوری ہو جاتی ہے، راتیں لمبی ہے، بندہ رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے، اور رزق کی تمام تر تنگیوں کو ختم کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میں نے بارہا آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، ایک اللہ والے کے گھر کے اندر تنگ دستی تھی، تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ کمانے کے لیے جایا کرو۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ بیوی نے مجبور کیا تو شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھے، جہاں اور مزدور بھی بیٹھے تھے، لیبر پوری بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں کی منت سماجت کی، خدا کے لیے مجھے کام پہ رکھ لو، لیکن کوئی بھی کام پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ بوڑھا وہاں سے اٹھا، مسجد کے اندر آیا، پورا دن عبادات کے اندر گزار دیا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی نے پوچھا محنت مزدوری کی ہے؟ خامد نے جواب دیا ہاں آج بڑے کی مزدوری کی ہے۔ بیوی نے کہا تیرا مالک کیسے ہے؟ خامد نے جواب دیا میرا مالک کریم رحیم اور سخی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی جب مالک سخی ہے تو اس نے آج مزدوری پھر زیادہ دی ہوگی، اجرت زیادہ دی ہوگی۔ خامد نے کہا کہ میرا مالک اتنا اچھا ہے، مجھے شام کے وقت مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں کل مزدوری لے کے آؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ رات بھی گزار لیتی ہوں، صبح دیکھ لیتی ہوں تیرا مالک کتنی مزدوری دیتا ہے۔ بیوی نے وہ رات گزاری، خاوند صبح سویرے پھر بازار کی طرف چلا گیا، مزدوروں کے پاس جا کے بیٹھا، لوگوں کی منت سماجت کی کہ اوروں کو 1000 دیتے ہیں، مجھے 500 مزدوری دے دینا، 100 دے دینا، بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا، سارے کہتے تو ہمارے والد دادا کی عمر کا ہے، ہم تجھ سے کام نہیں لیتے۔ یہ بوڑھا وہاں سے اٹھا۔ جب بندے پہ پریشانیاں آتی ہیں تو بندے کو پھر اپنے پیدا کرنے والے رب کا در یاد آ جاتا ہے۔ میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے 2 نعمتیں ضرور مانگا کریں، اللہ کا در بھی مانگا کریں، اللہ کا ڈر بھی مانگا کریں۔ جسے اللہ کا در مل جاتا ہے وہ شرک سے بچ جاتا ہے، اور جسے اللہ کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس بوڑھے کو اللہ کا پھر در یاد آیا، اللہ کے دروازے پہ آیا، پورا دن اس نے دعا مانگتے ہوئے گزار دیا۔ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے تو اس بوڑھے نے مسجد کے دروازے کو بند کیا، مسجد کے ہال میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ پھیلا کے، اپنا دامن پھیلا کے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کل میں نے بیوی کو یہ جواب دیا تھا کہ مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا سخی ہے، اللہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، اللہ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ
नमाज भी नहीं है। अल्लाह आज जब घर जाऊंगा तो बीवी को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अगर मैं कुछ भी लेके न गया तो बीवी कहेगी तेरा मालिक तो बड़ा कंजूस है, काम पूरा ले लेता है लेकिन मजदूरी नहीं देता। अल्लाह अगर बीवी ने ये बात कर ली मैं अपनी बीवी को क्या कहूँगा? अल्लाह वो कह सकती है तूने खून पसीना तो पूरा बहा दिया लेकिन शाम के वक्त एक पैसा भी ना मिला, कल भी मजदूरी नहीं दी, आज भी मजदूरी नहीं दी, तेरा मालिक कितना बखील और कंजूस है। अल्लाह तू तो सखी है, अल्लाह तू तो देने वाला है, अल्लाह तू तो खाली झोलियों को भर देता है। अल्लाह मेरी तंगदस्ती को ख़त्म फरमा। बूढ़ा ये दुआ करते हुए रब के सामने रो पड़ा, काफ़ी देर तक रोता रहा, हत्ता कि जब दुआ मांग के फारिग हुआ फिर घर की तरफ चलना शुरू कर दिया और पूरे रास्ते सोच रहा था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। सोचते सोचते मकान के दरवाजे पे पहुंच गया। जब मकान के दरवाजे पे पहुंचा देख कर हैरान रह गया, घर के सहन से धुआं उठ रहा था। मकान के दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने दरवाज़ा खोला। खावंद ने अपनी बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो खावंद कहने लगा ओ खुदा की बंदी, कल तो रो रही थी कि ये तंगदस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अब क्यों मुस्कुरा रही हो? बीवी अपने खावंद का हाथ पकड़ के अंदर ले गई। जब खावंद अंदर दाखिल हुआ देख के हैरान रह गया, चावलों की बोरियां भी पड़ी हुई है, आटे की बोरियां भी पड़ी हुई है, पूरा तनूर रोटियों के साथ भरा हुआ है। खावंद ने बीवी से पूछा सामान कहाँ से आया? तो बीवी कहने लगी जिस मालिक की तू मजदूरी करता है उसी मालिक ने इंतज़ाम किया है। खावंद की आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहने लगा मैंने किसी दुनियादार की मजदूरी नहीं की, मैं किसी वडेरे के दरवाजे पे नहीं गया, मैंने अपने हाथों के साथ कोई मसाला नहीं उठाया, मैंने ईंटें नहीं उठाई, मैं तो रोज़ाना मस्जिद में जाके अल्लाह से दुआ किया करता था, अल्लाह मेरी गुर्बत को ख़त्म फरमा, अल्लाह मेरी तंगदस्ती को ख़त्म फरमा। मेरा मालिक कितना अच्छा है जिस मालिक ने आज शाम से पहले मेरी गुर्बत को ख़त्म फरमा दिया। बीवी कहने लगी जो लोग सामान देकर गए हैं वो एक पैगाम भी देकर गए हैं। खावंद ने पूछा पैगाम क्या था? बीवी कहने लगी सामान देने वाले कह रहे थे मालिक की तरफ से पैगाम ये है तू दुआ के अंदर कमी न करना, हम जिंदगी भर के लिए सामान और मजदूरी के अंदर कमी नहीं करेंगे। वो अल्लाह तो दुआओं को यूँ कबूल कर लेता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जब भी कोई बंदा अपने रिज़्क़ के अंदर इजाफ़े बरकत के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा और बरकत ज़रूर पैदा फरमा देते हैं। रिज़्क़ के अंदर इजाफ़े और बरकत के लिए अगला अमल वो है चाश्त की नमाज का एहतिमाम करना। तकरीबन 9:30 10 10:30 बजे चाश्त की नीयत से 2 4 6 नफल पढ़ें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो चाश्त के 2 नफल पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके फ़क्र व फाका को दूर फरमा देंगे। और मैं तमाम ख़वातीन से अपनी माँओं बहनों बेटियों से दरख्वास्त करूँगा कि जब मर्द हज़रात सुबह सवेरे अपनी दुकान पे जाते हैं, मुलाजमत पे जाते हैं, तो ख़वातीन अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछाकर चाश्त के वक़्त में 2 नफल पढ़कर अपने मर्दों के लिए दुआ ज़रूर किया करें। बीवी अपने खावंद के लिए दुआ करे, अल्लाह मेरा खावंद दुनिया कमाने के लिए रोज़ी के लिए जा चुका है, अल्लाह बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए अल्लाह वो घर से निकल पड़ा है, अल्लाह अकेला गया है, अल्लाह तो उसकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उसके कारोबार के अंदर माल पैसे के अंदर बरकत पैदा फरमा। माँ अपने बेटे के लिए दुआ करे, बहन अपने भैया के लिए दुआ करे, ख़वातीन अपने मर्दों के लिए दुआ करें। जब ख़वातीन रोज़ाना 2 नफल पढ़कर अपने मर्दों के लिए दुआ करेंगी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनके रिज़्क़ के अंदर ज़रूर बरकत पैदा फरमाएंगे। रिज़्क़ के अंदर इजाफ़े और बरकत के लिए अगला अमल वो है मग़रिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया का पढ़ना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे कभी गुर्बत के अंदर मुब्तला नहीं फरमाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। वो चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीमारदारी की। थोड़ी देर के बाद कहा अब्दुल्ला मैं आपके लिए कुछ रकम का इंतज़ाम कर देता हूँ, आपके लिए काम आएगी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया उस्मान मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि आपकी औलाद के लिए काम आएगी, चूँकि आपकी नरीना औलाद नहीं है, आपकी सारी बेटियां हैं तो बेटियों के लिए काम आ जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की आंखों में आंसू आ गए और उस्मान की तरफ देख के फरमाया उस्मान आप मेरी बेटियों की परवाह न करें, मेरी बेटियों की फ़िक्र न करें, मैंने अपनी बेटियों को सूरतुल वाक़िया इस तरह
یاد کروائی ہے جس طرح لوگوں کو سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جب تک میری بیٹیاں روزانہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی، اللہ کبھی بھی انہیں غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کا یقین تھا کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ برکت ضرور فرمائیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ ضرور پڑھا کریں۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو مغرب کی 2 سنتوں کے اندر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے روزانہ 100 روپے عطا فرمائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے دور کی بات کی ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ مغرب کی 2 سنتوں کے اندر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس اللہ والے کے ملفوظ کی روشنی میں آج کے دور میں اللہ اس بندے کو 1000 پہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کبھی نقد کے اندر دے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کپڑوں کی صورت میں دے دیتا ہے، کبھی اللہ کھانے پینے کی صورت میں دے دیتا ہے، اللہ کبھی نعمتوں کے اندر اضافے کی صورت میں دے دیتا ہے۔ تو سورۃ الواقعہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اگر مغرب کی سنتوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو 2 سنتوں کے اندر 3 رکوع پڑھنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کر دیں گے، اللہ رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ اور اپنے بچوں سے کہا کریں، بیٹیوں سے کہا کریں کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد بچیاں اپنے مصلے کے اوپر بیٹھ کر وہیں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے غربت کو ختم فرما دیں گے۔ رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے اگلا عمل وہ ہے گھر والوں کو سلام کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے ان کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے گا اللہ اسے کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے عرض کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی عمل بتا دے۔ میرے پیغمبر نے 3 اعمال ارشاد فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب گھر کے اندر داخل ہو تو اس وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرو، دوسرا میری ذات پہ درود شریف پڑھو، اور تیسرا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ 3 اعمال کرو گے اللہ رزق کے اندر اضافہ اور برکت پیدا فرمائیں گے۔ نوجوان چلا گیا، کئی ہفتوں کے بعد میرے پیغمبر کے قدموں میں حاضر ہوا اور عرض کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے میرے غربت اور تنگ دستی کو ختم فرما دیا۔ ہمیں چاہیے جب گھر کے اندر داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، 1 مرتبہ درود پڑھ لیا کریں، مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ اخلاص 10 سیکنڈ کے اندر بندہ سورت کو پڑھ سکتا ہے، 1 منٹ سے پہلے بندہ یہ اعمال کر سکتا ہے۔ یہ اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ غربت کو ختم فرما دیں گے۔ اور اگلا عمل رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ جب وضو ٹوٹ جائے بندہ دوبارہ وضو کرے۔ ایک ہے نمازوں کے لیے وضو کرنا اور ایک ہے عام حالات کے اندر بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بندہ فوراً وضو کر لے، پھر وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لے۔ جو باوضو رہے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے اس کے رزق کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر فقر و فاقہ کی شکایت کی، یا رسول اللہ گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کوئی عمل بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو، باوضو رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو ختم فرما دیں گے۔ مبلغ اسلام داعی اسلام حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ باوضو رہنے کی وجہ سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی دن کوئی رات بغیر وضو کے نہیں گزاری۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ بعض مرتبہ ٹھنڈے علاقوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب وہاں بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا تھا میں دوبارہ وضو کر لیا کرتا تھا، اور اللہ نے باوضو رہنے کی برکت سے میرے رزق کے اندر اضافہ اور برکت پیدا فرما دی ہے۔ پھر اللہ نے کتنا دیا ہے دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ اگر ہم بھی اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے اللہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ اور برکت پیدا فرمائیں گے۔ یہ چند اعمال وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، اللہ نے قرآن کے اندر بتلائے، جن کی وجہ سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آخری عمل وہ ہے تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا۔
لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، خانقاہوں کے اندر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تنگ دستی ہماری ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ نیک اعمال کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ جو گناہوں سے نہیں بچے گا تو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی نہیں دیں گے۔ اللہ اس بندے کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جو نیک اعمال کا اہتمام بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جس جگہ وہ جا کے بیٹھے ان کے قریب کوئی سوراخ تھا، اس سوراخ سے چوہا باہر نکلا جس کے منہ کے اندر سونے یا چاندی کا سکہ تھا، وہ باہر لا کے رکھ دیا، چوہا پھر اندر گیا، تقریباً 6 یا 7 سکے باہر لا کے رکھ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ سکے اٹھائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمایا، انہیں استعمال کرو۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے تقوی والی زندگی گزاری تو اللہ نے ان کے لیے بلوں سے رزق کا انتظام فرما دیا۔ ہم نے تقوی کو چھوڑا، گناہوں کی دل کے اندر پھنس گئے، ہمارے پورے مہینے کی تنخواہ، پورے مہینے کی آمدنی بلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ گیس کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ فلاں بل، مہینہ پورا نہیں ہوتا ہماری تنخواہ، ہماری آمدنی وہ بلوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم بھی تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق کے اندر فراوانی اور برکت ضرور پیدا فرمائیں گے۔ اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو غربت اور تنگ دستی کیوں آتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں جس کی وجہ سے بندہ غربت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے مال پیسے کے اندر، رزق کے اندر، کام کاروبار کے اندر، گھر بار کے اندر برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔